اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، بانی صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ و رکن اسمبلی چندران گٹا، آپ ایوان اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے کم و بیش 19 برس سے فلور لیڈر بھی ہیں۔ قائد محترم نے 20 سال قبل جب پہلے انتخاب میں حصہ لیا تھا تو ایک اسکول کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نہ صرف قائد محترم نے اس وعدے کو پورا کیا بلکہ وہ وعدہ آج 100 گنا پورا ہو چکا ہے۔ یعنی ایک اسکول نہیں، قائد محترم نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ سالار سے جو موسوم ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے اس طرح کی وسیع و عریض 14 عمارتیں تعمیر کروائی۔ ان 14 عمارتوں میں 8 جگہ اسکولز کا آغاز ہو چکا ہے، 2 جگہ جونیئر کالج چلائے جا رہے ہیں۔ خواتین اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ان اسکولز میں جہاں 15,000 نونہالوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے اور ان نونہالوں میں 600 مکمل یتیم، تقریباً 300 کینسر اور ڈائلسس کے مریضوں کے جو ہے بچے ہیں۔ اس کے علاوہ سنگل پیرنٹ یعنی وہ مدر سپریٹڈ وومن جن کے شوہر نے چھوڑ دیا یا مطلقہ یعنی طلاق دے دیا یا کھلا ہوا ہے ان کا، یا پھر جو ہے شوہر کا عطا ہے نہ پتہ ہے، اس طرح سے ہماری خواتین حبیب ملت سے رجوع ہوتی ہیں اور ان بچوں کی کفالت اور ان بچوں کی نگہداشت، ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کو جو ہے تعلیم کا ان اداروں میں اس عمارت میں دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہاں بھی ایک اسکول چلایا جا رہا ہے اور یہاں کا اسکول 5ویں جماعت تک ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 5ویں جماعت تک اسکول چلایا جا رہا ہے اور 1100 بچے زیر تعلیم ہیں، یعنی سیکشنز بھی زیادہ ہیں۔ ایک کلاس کے حبیب ملت کے تمام اسکولز میں ایسا نہیں ہے کہ 40 بچے آئے اور 40 بچوں کو ایک ہی جماعت میں داخلہ دیا جائے۔ ایک جماعت میں 120 بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ ایک اسکول میں تقریباً 1500 بچے زیر تعلیم ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ ان عمارتوں سے زیادہ جو ہے ملت کو فائدہ۔ آپ جہاں نونہالوں کی تعلیم کا اس قدر مؤثر انتظام کیا گیا ہے، مفت انتظام کیا گیا ہے، کسی سے ڈونیشن نہیں لیا جاتا، کسی سے چیریٹی نہیں لی جاتی، 1 روپے کا بار بھی والدین اور سرپرستوں پر نہیں ڈالا جاتا، مکمل خرچ حبیب ملت اپنے ذاتی صرفے سے صرف جو ہے ادا کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے ماہانہ جو اخراجات ہیں، مینٹیننس کا معاملہ ہے، عمارتیں تعمیر ہو جاتی ہیں لیکن ان کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سن کر حیرت کریں گے، گزشتہ دنوں بابا نگر کے اسکول میں داغ دوزی کی گئی، رنگ و روغن کیا گیا، یعنی کلر کیا گیا، پینٹنگ ڈینٹنگ، کلاس رومز کے دروازوں کو کلر، بینچز کو کلر، 30 لاکھ روپے کا صرفہ ہوا ہے الیکٹریسٹی کے ریپیئر کے لیے، داغ دوزی کے لیے، کلر کے لیے ایک عمارت کو۔ اب اندازہ کیجئے اس طرح کی 14 عمارتیں ہیں، ان 14 عمارتوں کا مینٹیننس کا بڑا مسئلہ ہے، اس کے لیے بھی جو ہے حبیب ملت اپنے ہی ذاتی صرفے سے یہ مینٹیننس کر رہے ہیں۔ تو یہ کام آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ گھر ہوتا ہے 200 گز پہ 100 گز پہ، بڑی مشکل سے ہم اپنا مکان بناتے ہیں، مکان میں سال بھر میں جو ہے کتنے ہمارے کو مینٹیننس کے کام آتے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، جس عمارت میں آپ لوگ یہ بیٹھے ہیں 2 لاکھ SFT مربع گز کی عمارت ہے، اس کی صفائی کے لیے، یہاں پر سیکیورٹی کے لیے اور یہاں پر جو باتھ رومز ہیں اس کی صفائی کے لیے 40 لوگ کام کر رہے ہیں۔ جونیئر کالج، ڈگری کالج، PG کالج یہاں پر آئے گا۔ گراؤنڈز آپ کے سامنے بن کر جو ہے مکمل تیار ہیں، گراؤنڈز کا مینٹیننس ہے۔ ذرا آپ غور کریے کہ اس طرح کی عمارتیں ہیں اور اس طرح کی عمارت میں یہ انتظام ہے، جہاں تعلیم کا یہ ہے، پھر شروع سے ابتدا سے 15 برس سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ محترم حبیب ملت کو
نوجوان بالخصوص لڑکیوں کو روزگار سے مربوط کرنے کی جو ہے ہمیشہ سے چاہ رہی. آپ کی یہی طلب تھی کہ آپ نے ان اسکولز میں وومن امپاورمنٹ کے سینٹرز کو ان اسکولز میں تبدیل کر دیا. کارچو، ہینڈ ایمبرائڈری، ٹیلرنگ، فیشن ڈیزائننگ، مہندی ڈیزائننگ اور ایڈلٹ ایجوکیشن، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر کی انگلش، عربی کی تربیت. ہماری لڑکیوں کو 2 لاکھ سے زائد لڑکیوں کو حبیب ملت نے ٹرین کیا. ان میں سے کئی لڑکیوں نے بیوٹیشن وغیرہ کی ٹریننگ اور ہماری مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ میں کئی لڑکیوں نے بیوٹی پارلر شروع کیا. کئی بیرون ممالک میں برسر خدمت ہیں، یعنی الحمدللہ وہ روزگار انہیں مل چکا ہے. آپ شروع سے آپ نے تقاریر میں بھی سنا ہے کہ محترم قائد کا یہ ویژن رہا ہے، یہ مشن رہا ہے اور یہ تڑپ رہی ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری بہن خود مختار، خود مکتفی ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، بے بس وہ لاچار نہیں رہے. ہماری بہنیں ملت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور وہی ہماری اصل طاقت ہے. ان کے گودوں میں ہمارا مستقبل پلنے والا ہے، نونہال ان کی گودوں میں رہنے والے ہیں. اس لیے ہمیشہ خواتین کی تربیت پر خصوصی دھیان دیا گیا. آپ کو جان کر حیرت ہوگی جہاں حبیب ملت اپنی جانب سے یہ کام انجام دے رہے ہیں، ٹرسٹ کی سرگرمیاں صرف خواتین کو تربیت یا نونہالوں کو تعلیم تک ہی جو ہے محدود نہیں ہے. نیٹ اور ایم سیٹ کا جو ہے لانگ ٹرم ٹریننگ کا 3 برانچز میں انتظام کیا گیا. 1500 بچوں نے اس میں انرول کیا ہے. اس عمارت میں تقریباً 500 ہیں. جمال کالونی کی جو ہماری عمارت ہے ریاست نگر کی، وہاں پر 500 ہیں اور فخر ملت سے موسوم مغل پورے کی عمارت میں 500 ہیں. آپ اندازہ کیجئے 40، 50، 60، 70، 80 ہزار روپے تک جو ہے خانگی ادارے نیٹ اور ایم سیٹ کی لانگ ٹرم ٹریننگ کے لیے چارج کر رہے ہیں. اگر میں اوسطاً 40 یا 50 ہزار روپے ہی پکڑتا ہوں تو حبیب ملت نے تقریباً 8 تا 10 کروڑ روپے کمیونٹی کے سیو کیے. وہ اساتذہ کو اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں اور ملت کا پیسہ بچا رہے ہیں اور انتہائی ماہر اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے. اتنی تڑپ دور دراز سے محمدی لائن، مشیرآباد اور گولگنڈا، سکندرآباد، بھوئی گڑا، ان علاقوں سے بورا بنڈا، شیخ پیٹ، وہاں سے لڑکیاں ان اداروں میں یہاں ایم سیٹ اور لانگ ٹرم کی ٹریننگ حاصل کرنے آ رہے ہیں. ارے جڑچلہ، شاد نگر، یہاں سے بھی انکوائریز تھی، وہاں سے بھی لوگوں نے کال کیا. حد یہ ہے کہ بہار سے فون آئے اور کہا کہ ہم یہاں کرائے کا گھر لیں گے، ہمیں یہاں پر لانگ ٹرم ٹریننگ کا انتظام کی جو ہے ہمیں یہاں پر سہولت دی جائے. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم کا بھی گزشتہ سال انتظام کیا گیا. 500 لڑکے لڑکیوں نے اس سے استفادہ کیا. ایک لڑکی مغل پورے کی، اس لڑکی کو جو ہے گورنمنٹ کالج میں سیٹ بھی ملی. ایم سیٹ، نیٹ، ناٹا، آئی سیٹ، آپ دیکھیے ڈرگ انسپیکٹرز کے ایگزامز کی بھی ٹریننگ دی گئی. فخر ملت کا جو سینٹر ہے وہ قائد محترم کے ویژن کا ایک پیک ہے. وہ سینٹر، اس سینٹر میں 1200 سے 1500 ایک شفٹ میں یعنی 3000 بچوں کی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے. اور وہاں پر کس طرح کی تربیت دی جائے گی؟ وہاں پر جو ہے تمام کمپٹیٹیو ایگزامز جو پروفیشنل کورسز میں جس سے داخلے ملتے ہیں اس کی تربیت دی جائے گی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، قائد محترم نے ایک ریسرچ کروایا اور وہ ریسرچ کے جو فائنڈنگ قائد محترم کو معلوم ہوئے کہ انجینئرنگ میں ہمارے بچوں کا کامیابی کا تناسب انتہائی کم ہے. اور یہ تناسب اتنا کم ہے کہ بچے ہمارے پاس نہیں ہو رہے ہیں، پروموٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنے ماتحت ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ انجینئرنگ کی ٹیوشن بھی یہاں پر ہم مفت دیں گے. انٹرمیڈیٹ اور ایس ایس سی کا 2015 سے مفت ٹریننگ گورنمنٹ سکولز کے جو خانگی سکولز بھی ہمارے علاقوں میں ہیں، گورنمنٹ سکولز بھی ہیں، ان بچوں کو بھی مفت ٹیوشن 2 مہینے کا دیا جاتا ہے. غازی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ذمہ داری وہ ادا کر رہی ہے، انہیں ذمہ داری دی گئی ہے. قائد محترم اس کے لیے آپ یقین نہیں کریں گے 10 تا 12 لاکھ روپے 2 مہینے کی اساتذہ کی تنخواہ دیتے ہیں. دینے کا مقصد کیا ہے؟
10-12 लाख रुपए वो क्यों देते हैं? इसलिए कि 10वीं और 12वीं में हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इम्तियाजी कामयाबी हासिल करें। ज़िंदगी में 10वीं तालीमी ज़िंदगी में मैं बता रहा हूँ 10वीं और 12वीं इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। इसका नतीजा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। कायदे मोहतरम की ये चाह है कि लड़के लड़कियाँ अच्छे इम्तिहानात से इम्तियाजी कामयाबी इसमें हासिल करें और वो कामयाब हों। अरे ट्रस्ट की सरगर्मियाँ मैं अगर बताने बैठूं तो मैं बोलता रहूँगा और आप लोग सुनते रहेंगे और वक्त गुजर जाएगा, शाम हो जाएगी। आपको अंदाज़ा नहीं है मुगलपुरे के मरकज़ में वहाँ जो तामीर किया गया वो एक शादी खाना था, मशहूर शादी खाना पुराने शहर का इशरत महल। उस शादी खाने को कायदे मोहतरम ने ख़रीद लिया और वहाँ जो इमारत तामीर की गई उसकी लागत 50 करोड़। और जिस इमारत में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज़मीन की लागत, कंस्ट्रक्शन की लागत, इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत 2-250 करोड़ है। ये चीज़ें ट्रस्ट की जानिब से करवाई जा रही हैं। कल ही कायदे मोहतरम बता रहे थे कि ट्रस्ट के असासे कम व बेश 1000 करोड़ के हैं। ये किसके लिए है? ये काम क्यों किया जा रहा है? आप अंदाज़ा करिए। ये तो छोड़िए, टांडूर से दारुस्सलाम को लड़कियां आती हैं हिजाब में और कहती हैं कि सर हम सेल्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जो है इंटरमीडिएट की तालिब इल्म थी, हमसे वादा किया गया कि हमारे एग्ज़ाम्स की फ़ीस दी जाएगी और हमारी फ़ीस दी जाएगी। अचानक जो है कॉलेज बंद कर दिया गया है। 59 लड़कियों की आपने ट्रस्ट से फ़ीस दी, मुकम्मल फ़ीस। उन लड़कियों का रिज़ल्ट 100% रहा। ना सिर्फ उनके तालीमी साल को बचाया, टांडूर की उन लड़कियों का आपने फ़ीस दी, मुतालिका मिनिस्टर से बात किया, असेंबली में भी मसला उठाया। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज में आप जाकर देखें, वहाँ की लाइब्रेरी, वहाँ के लैब्स किसने तामीर किए? गोलकुंडा की हमारी वो मिल्लत की बेटियों ने दर्द से हबीब मिल्लत को कॉल किया। आपने मुझे 25 लाख रुपए हवाले किए और कहा जाओ वहाँ 4 लैब्स, लाइब्रेरी और लड़कियों को दूसरी सहूलत बैतुल खला ठीक करवाओ, अच्छा काम करवाओ। वहाँ जाकर वो काम होना चाहिए। आप जाइए, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इसी तरह मैं आपको क्या बताऊं, फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस आपसे करीब है ना, आप जाकर देखिए। वहाँ पर फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस में लड़कर हुकूमत से डिग्री कॉलेज का आगाज़ करवाया गया। लेकिन मैं बताऊं, हबीब मिल्लत जब बात करने ठहरते हैं तो मुतासिब अहदेदारों के दिलो दिमाग मफलूज हो जाते हैं। वो काम तो कर देते हैं लेकिन बस अधूरा काम कर देते हैं। आपको गुस्सा आया, कहा कि कॉलेज तो लोगों ने दे दिया, असातिज़ा का इंतज़ाम नहीं करवाया, मैं करवाऊंगा असातिज़ा का इंतज़ाम। ज़ाती अपने जेब से असातिज़ा की 3 साल तक तनख्वाह दी डिग्री कॉलेज के। सलीम बेग साहब गवाह हैं, कॉरपोरेटर्स गवाह हैं, उस इलाके के लोग और उस दौर में जो तालिब इल्म थे वो गवाह हैं। वो भी जानते हैं कि हबीब मिल्लत ने वहाँ पैसे दिए। इमारत का फौरी इंतज़ाम नहीं, क्लासरूम्स नहीं, तो अरशद साहब हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्हें 25 लाख रुपए देकर वहाँ इमारत की जो है तज़ीने नौ करवाई, तामीर जदीद करवाई। वही नहीं, फिर परसों गुज़िश्ता दौरे में मालूम हुआ कि वहाँ लाइट ख़राब हुई है, वो हुए। फौरी 1.5 लाख रुपए देते हुए 40 से ज़्यादा फैंस और जो है लाइट का इंतज़ाम रहमान साहब, यासर साहब के ज़रिए करवाया गया। यही नहीं, उसी कैंपस में माज़ूरीन का एक मरकज़ आपने अडेप्ट किया और वो मरकज़ भी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से चलाया गया। आप बताइए ये क्या ये काम नहीं है? अच्छा, ये तालीम के मैदान में, तरबियत के मैदान में ये काम, तो फलाही रफ़ाही काम, डिस्ट्रेस कम्युनिटीज़ के लिए काम, आफात के दौरान काम, इस काम को अगर मैं बयान करने बैठूं तो इस इमारत की एक एक ईंट गवाह देगी। अल्लाह अगर इसको ज़बान देगा तो किस इखलास, किस तरफ, किस जज्बे से यहाँ से 11 करोड़ रुपए का अनाज तकसीम किया गया लॉकडाउन में। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। अनाज से लदी लारियों को रोक दिया गया। अब समद अब्दास साहब, अब्दुल वहाब साहब, फहद अब्दास साहब, मेरे साथी इरफान साहब, 5 रुकनी कमेटी हबीब मिल्लत ने बनाई और कोई दिन ऐसा नहीं था। लोग बिलों में, जैसा चूहे बिलों में छुप जाते हैं, लोग उमरा, जो शहर के उमरा है, फार्म हाउसों को चले गए, ऐश व इशरत की ज़िंदगी फार्म हाउसों पे जीने लगे। लोग बिलख रहे थे,
بھوک سے مر رہے تھے، اس وقت آپ کی صفوں کے درمیان کوئی نہیں آیا اور میرے اور آپ کے محترم قائد ایک چٹان کی طرح ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں کہتا تھا رمضان تھا، گن مینز تک قائد کے گواہ ہیں، قائد یہ بہت مہلک وبا ہے، آپ کی امیونٹی کمزور ہے، آپ کو گولیاں لگی ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ متاثر ہو جائیں گے تو ہمارے جیسے کئی لوگ یتیم لاچار ہو جائیں گے۔ محترم قائد نے کہا یہ اللہ کی زندگی ہے، اللہ کی امانت ہے، آخری دم تک کام کرتا رہوں گا۔ ہر روز کوئی دن ایسا نہیں تھا، کوئی دن ایسا نہیں تھا۔ حد یہ ہے کہ کار میں رات میں خود نکل گئے، دروازوں پر دستک دی، یہ تک نہیں کہا کہ میں پرویسیوں اور میری بہن کے گھر کے سامنے اناج رکھ کر چلے گئے۔ کیا ریاست نگر اس بات کی گواہ نہیں ہے؟ کیا بابا نگر اس بات کا گواہ نہیں ہے کہ قائد محترم وہاں نہیں تھے؟ آپ کی موبائل ٹیمیں آپ نے تشکیل دی، مولا علی سے فون آیا، فہد گواہ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت پیسے والے بھی پریشان تھے۔ ایک ایئر ہاسٹس یہی عطاپور میں پھنس گئی تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، سوشل میڈیا پر دیکھ کر قائد محترم کو انہوں نے فون کیا تو ہمارے بعض ساتھیوں نے کہا ارے وہ ایئر ہاسٹس ہے، اس کے پاس وسائل ہیں۔ حالات اتنے ہنگامی تھے کہ جس کے پاس پیسہ تھا اس کے پاس بھی اناج نہیں تھا۔ ارے ہمارے خود اناج کی گاڑیوں کو ونسلی پورم میں روک دیا جاتا، آٹو نگر میں روک دیا جاتا، اپل میں روک دیا جاتا، ہم لوگ دوڑتے بھاگتے۔ حبیب ملت کے جتنے کارکن ہیں، صدور و متمدین ہیں، کارپوریٹرز ہیں، رات میں سوتے نہیں تھے، قائد محترم انہیں سونے نہیں دیتے تھے۔ یہ کام بھی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا۔ میں کیا بتاؤں صحافیوں کو، یہ ابراہیم اور ان کے پوچھ سکتے ہیں آپ، انہوں نے بتایا کہ کئی لوگ جو ہے کنٹریبیوٹرز ہیں، اداروں نے ان کی تنخواہ روک دی ہے۔ ٹرسٹ سے قائد محترم نے صحافیوں کی مدد کی۔ ارے انتہا دیکھیے، رمضان تھا، مساجد میں تراویح نہیں ہو رہی تھی، مساجد میں تراویح نہیں ہو رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ حفاظ کو سال میں ایک مرتبہ اچھی خاصی امداد ملتی ہے۔ محترم قائد نے پوری مساجد کی لسٹ منگائی، حفاظ کی لسٹ منگائی، مؤذنین کی لسٹ منگائی، ائمہ کی لسٹ منگائی، ایک ایک کو 1500 2000 روپے نقد رقم بھی دی، اور پھر انہیں اناج 11 اشیاء پر مشتمل اناج کا کٹ بھی دیا۔ معلوم ہوا کہ دینی مدارس کو اس سال رمضان میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو دینی مدارس کے لیے 1 سال کے غلے کا انتظام کروایا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ ویڈیوگرافرز فنکشنز پورے ختم ہو گئے تھے، جتنے ویڈیوگرافرز ہیں مشکلات سے دو چار ہیں، تو آپ نے پورے GHMC کے ویڈیوگرافرز کی لسٹ منگائی۔ ہمارے ساتھی یہاں ہیں، وہ آپ کو گواہی دیں گے، پوچھیے آپ، 850 ویڈیوگرافرز کی بھی امداد کی گئی۔ اسی طرح دوسرے لاک ڈاؤن میں کل یہاں پر ٹیچرز کو تہنیت پیش کی گئی۔ آپ یقین جانیے خانگی اسکولز کے چندران گٹے کے 1000 ٹیچرز کو نقد رقم اور جو ہے اناج کی کٹس دی گئی۔ ٹیچرز کو، خانگی اسکول کے ٹیچرز کی لسٹ آج بھی میرے پاس ہے، واٹس ایپ کے 5 گروپ آج بھی میرے پاس ہیں۔ ٹیچرز جو دوسرے اسکولز میں کام کرتے ہیں انہیں امداد دی گئی۔ پہلے لاک ڈاؤن کی یہ صورتحال تھی، پھر دوسرا لاک ڈاؤن ہوا۔ دوسرے لاک ڈاؤن میں یہ سوچا، قائد محترم نے یہ ہدایت دی کہ نہیں، پکا ہوا کھانا صبح میں سب کے گھروں کو پہنچنا چاہیے۔ تو ہم نے نشاندہی کی پورے پرانے شہر میں 39,000 خاندانوں کی۔ ان خاندانوں میں 1,60,000 میلز کے پیکٹس گھر گھر پہنچائے گئے پکے ہوئے کھانے کی۔ کسی دن چکن بریانی، کسی دن بگارا کھانا، کسی دن جو ہے وہ گوشت کا سالن اور کھانا، کسی دن جو ہے مٹن بریانی، کسی دن ترکاری کی بریانی۔ یہ ایک شادی خانہ بڑا لے کر سمد ابداد، فہد ابداد، سلیم بیگ صاحب، میں اور دوسرے ذمہ دار تھے، حبیب ملت نے انہیں ذمہ داری دی تھی، وہاں کھانا پکتا رہا۔ پھر احساس ہوا کہ سلنڈرز کے لیے دوڑ و دھوپ کر رہے ہیں، تو قائد محترم نے فوری 20 لاکھ روپے دیے اور سلنڈرز کا انتظام کروایا۔ جلپلی میں ایک ایجنسی تھی، آٹو میں سلنڈرز آتے، جو فون آتا ہمارے ساتھیاں جاتے اور کہتے کہ اکبر صاحب نے یہ سلنڈر پہنچایا۔ آکسیجن کانسنٹریٹرز دیے گئے، حتیٰ کہ 30 لاکھ روپے مجلس ریلیف اینڈ چیریٹی ٹرسٹ کو بھی حبیب ملت نے عطیہ دیا، اور وہ 30 لاکھ روپے کے ذریعے شہر کے دوسرے علاقوں میں آکسیجن کے سلنڈرز وغیرہ دیے گئے۔ اس کے بعد
ابھی پہلے لاک ڈاؤن دوسرے لاک ڈاؤن سے ہم ابھرے ہی نہ تھے کہ ایک ناگہانی صورتحال 2020 میں آ گئی، تالابوں کے پشتے ٹوٹ گئے۔ یہ جو تالاب تھے وہ قائد محترم کے حلقے میں نہیں تھے، راجندر نگر اور مہیشورم، یہ بازو کے حلقوں میں تالابوں میں لوگ جو ہے پشتے ٹوٹ گئے اور پورا پانی چندران گٹا اور بہادر پورے میں آ گیا۔ فلڈ کا کام میں جانتا ہوں اس وقت شدید علالت تھی، شدید علالت کے بیچ میں بھی آپ لوگوں کے درمیان رہے اور وہاں پر جو ہے فلڈ کے دوران یہ کام انجام دیا گیا۔ فلڈ کے دوران 33 اشیاء پر مشتمل کٹس 5,000 متاثرہ خاندانوں میں دی گئی۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل، اولا اوبیر کے موٹر سائیکل جو خراب ہو گئے ان کو ریپیئر کروایا گیا۔ سلیم بیگ صاحب، نعیم زیب صاحب، اویس جو ہمارے بیابانی کارکن ہیں، یہ لوگوں نے فریج، واشنگ مشین اور دوسری چیزوں کی مرمت کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ 26 لڑکیوں کی شادیاں جو مؤخر و ملتوی ہو گئی تھی اس کے لیے قائد محترم نے سامان فراہم کیا لڑکیوں کی شادیوں کے لیے۔ پھر فلڈ کے دوران ہی 8,000 خاندانوں کو بریڈ منرل واٹر جو متاثرہ خاندان تھے وہ فراہم کیا گیا، ٹرسٹ کی جانب سے یہ کیا گیا۔ اس کے بعد متاثرہ علاقوں میں وبا پھیلنے کے اندیشے تھے، 32 میڈیکل کیمپس قائد محترم نے منعقد کروائے اور ڈاکٹر امتل صاحبہ اور CSPD کی ٹیم، OSC ہاسپٹل، اسرا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، یہ تمام اور ہمارے کارکن وہاں موجود تھے۔ ان 32 میڈیکل کیمپس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک ایک کیمپ میں اوسطاً اگر 1,000 کو ہم نے ٹریٹ کیا تو 32,000 لوگوں کو مفت دوا دی گئی۔ وہ دوا کی مالیت آپ کو معلوم 1,30,00,000 روپے کی دوا تھی۔ وہ آپ وہ میڈیکل کیمپس کے تصاویر ویڈیوز دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، اتنے ہماری مائیں بہنیں چھوٹے بچوں کو لے کے آتی۔ علیل، 1 لاک ڈاؤن، 2 لاک ڈاؤن، روزگار نہیں، وسائل نہیں، آمدنی نہیں، پھر بیماری بھی سر پر۔ ایسے دور میں میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا گیا اور ان میڈیکل کیمپس کے ذریعے امداد کی گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، کچھ نہیں کہ یہ کام جہاں ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا، حکومت سے لڑ کر 10,000 روپے فلڈ کے دوران متاثرہ لوگوں کو دلائے گئے۔ پھر جہاں یہ کام کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ایوان اسمبلی میں بھی آپ قائد محترم کی کارکردگی دیکھتے ہیں۔ آپ کی تعلیم اور آپ کے روزگار کے لیے قائد محترم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ یقین جانیے اگر ہم ایسے محسنوں کی اگر قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ہمیں یاد رکھیے اگر یہ محسن ہمارے درمیان نہیں ہوتے تو ہمارے مسائل اور پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا۔ میں اور زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کی بے چینی کو محسوس کر رہا ہوں، آپ قائد محترم کو سننے کے لیے بھی بے چین ہیں۔ میں صرف آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ دعائیں کریں تو ان دعاؤں میں قائد محترم کو یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔